کیا خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، یا صرف خیر ہی اللہ کی طرف سے اور شر بندوں کی طرف سے ہے؟ خیر اور شر کا لفظ عربی زبان میں دو معنی میں بولا جاتا ہے۔ ایک جس کو ہم اخلاقی خیر و شر کہتے ہیں، یعنی سچائی ہے، دیانت ہے، یہ خیر ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، یہ شر ہے۔ تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں، یہ سب بندوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وہ نیکی اختیار کرتے ہیں، وہ سچائی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ارادہ بھی دیا ہے، اللہ نے ان کو اختیار بھی دیا ہے۔ جب وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو خیر وجود میں آتا ہے، جب وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں تو شر وجود میں آتا ہے۔ دوسرے عربی زبان میں خیر و شر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں مصیبتوں، تکلیفوں اور نعمتوں کے لیے۔ یعنی آپ کو صحت ملی، یہ خیر ہے، آپ کو دولت ملی، یہ خیر ہے، آپ کو حسن ملا، یہ خیر ہے، اسی طرح بیماری آئی، تکلیف آئی، یہ شر ہے۔ تو عربی زبان میں یہ لفظ دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے تمام خیر و شر انسانوں سے وجود میں آتا ہے، کیونکہ وہ اختیار کو استعمال کریں گے، اس سے یا خیر وجود میں آئے گا یا شر وجود میں آئے گا۔ یہ جو کچھ ہے اس میں کئی چیزیں کام کرتی ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں اس امتحان کے قاعدے کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جزا و سزا کا بھی ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس کے تحت بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات وہ چیز ہو جاتی ہے جس کا تذکرہ ہم بائبل میں حضرت ایوب کے واقعے میں پڑھتے ہیں، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی امتحان کا سوال بھی نہیں تھا، نیک تھے، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ان کے پاس تھیں، اللہ کے پیغمبر تھے، خدم، حشم، بھیڑ، بکریاں، مال، دولت بے پناہ اللہ نے دے رکھا تھا۔ لوگوں نے ان کی بستی میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے، اللہ نے کمی کیا کی ہے، ہر چیز دے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو شکر گزاری کے ایک نمونے کے طور پر پیش کرنے کے لیے سب کچھ چھین لیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑا غیر معمولی معاملہ ہے، بیماری بھی آ گئی، تکلیف بھی آ گئی، دولت بھی چھن گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا سکیں ان لوگوں کو کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ محض دولت اور تندرستی اور حسن کی وجہ سے میرا شکر نہیں ادا کر رہا تھا، یہ اپنے باطن میں میرا شکر گزار بندہ ہے۔ جب وہ اس امتحان میں پورے اتر گئے تو اللہ نے وہ سب چیزیں لوٹا دی۔ تو اس لیے اس دنیا میں یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان میں یہ پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر خود ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں پیدا کیا ہے، ہم اپنے لیے یہ شر خود بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے، نتیجہ نکلے گا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکیں گے، کچھ نتیجہ نکل آئے گا۔ جو چیزیں اس دنیا میں اختیار کرنے کی ہیں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، ان کا لحاظ نہیں کریں گے، اس کے بھی کچھ نتائج نکل آئیں گے۔ اگر آپ جا کے جراثیم پر منہ ڈال دیں گے تو بہرحال ان کو اللہ نے پیدا اسی لیے کہ وہ اپنا کام کریں۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے اقدامات کے نتیجے میں بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس کو محض ایک چیز کے پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ خیر، یہ شر خدائی بھی ہوتا ہے اور خود ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں بھی سامنے آتا ہے۔